ایک دن سلطان کے دربار میں ایک عورت آئی۔ اس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ حضور، میرے باغ میں درختوں پر جو بھی پھل لگتے ہیں ان میں سے خون نکلتا ہے۔ سلطان جب اس باغ میں گئے، جب ایک کیلا توڑا تو اس میں سے خون نکلنے لگا، پھر سیب توڑا تو وہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان کئی دن تک چھپ کر اس باغ پر نظر رکھتے رہے، مگر پھر ایک دن جب سلطان نے دیکھا کہ اس باغ کا مالی ایک کمسن بچی کے ساتھ بدتمیزی، استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں، جہاں انصاف کے لیے لوگ دور دور سے اپنی فریاد لے کر آتے، ایک دن ایک حیرت انگیز اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ دوپہر کے وقت دربار اپنی معمول کی کارروائی میں مصروف تھا کہ اچانک ایک کمزور اور عمر رسیدہ عورت، جس کا چہرہ غم اور بے بسی سے جھکا ہوا تھا، آہستہ آہستہ دربار کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی ٹوکری تھی جسے وہ بامشکل اٹھائے ہوئے تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سیدھی سلطان کے تخت کی جانب بڑھی، لیکن اس کے لرزتے قدم اور بھاری سانسیں اس کی بے چینی کو عیاں کر رہی تھی۔ دربار میں موجود لوگ حیرت اور خاموشی کے ساتھ اس عورت کو دیکھنے لگے۔ عورت جیسے ہی سلطان کے قریب پہنچی، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حضور، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آ پڑی ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرے لیے جینا دشوار ہو چکا ہے اور پورا گاؤں مجھے منحوس سمجھ کر مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ سلطان، جو ہمیشہ اپنے لوگوں کی مشکلات کو سننے اور حل کرنے کے لیے تیار رہتے، اپنی نشست سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے عورت کو دیکھا اور کہا، ماں جی، گھبراؤ نہیں، اپنی بات کھل کر بیان کرو، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ سلطان کے نرم لہجے نے عورت کی ہمت باندھائی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ٹوکری زمین پر رکھی۔ سلطان نے دیکھا کہ ٹوکری کے اندر کچھ پھل رکھے ہوئے تھے۔ عورت نے آہ بھر کر کہا، حضور، یہ پھل میرے باغ سے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو عام پھل لگتے ہیں، لیکن جب انہیں توڑا یا چھیلا جاتا ہے تو ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے جھوٹا کہا۔ اب وہ مجھے اور میرے خاندان کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عورت کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان نے ٹوکری کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک کیلا نکال کر اپنے ایک معتمد کو دیا اور اسے کہا کہ چھیلو۔ سلطان نے حکم دیا۔ دربار کے تمام افراد دم سیدھے یہ منظر دیکھنے لگے۔ جیسے ہی کیلا چھیلا گیا، سب کے ہوش اڑ گئے۔ کیلے کے اندر سے سرخ رنگ کا گاڑھا خون بہنے لگا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کا شکار ہو گیا۔ عورت نے مزید کہا، یہی حال میرے باغ کے تمام درختوں کا ہے۔ جو بھی پھل پکتا ہے اس کے اندر خون موجود ہوتا ہے۔ میں نے اپنی دانست میں ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ کے دربار کی انصاف اور علم پر بھروسہ کرتے ہوئے حاضر ہوئی ہوں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی اور ہر کوئی حیرت سے سلطان کی جانب دیکھنے لگا۔ سلطان نے گہری سوچ میں پڑتے ہوئے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک عام مسئلہ نہیں، بلکہ کسی پر اسرار راز کا اشارہ ہے۔ انہوں نے عورت کی بات کو بغور سنا اور کہا، پریشان نہ ہو ماں جی، ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے اور حقائق کا پتہ لگائیں گے۔ اگر یہ ظلم یا کسی کی مکاری کا نتیجہ ہے تو اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ سلطان نے فوری طور پر عورت کے باغ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد نہ صرف مسئلے کا حل نکالنا تھا، بلکہ اس پر اسرار واقعے کے پیچھے چھپے راز کو بھی بے نقاب کرنا تھا۔ یہ پہلا قدم تھا ایک ایسے سفر کا جس نے نہ صرف سلطان بلکہ پورے دربار کو حیرت اور عبرت کی گہرائیوں میں ڈال دیا۔ جب سلطان اور ان کے معتمدین باغ میں پہنچے تو وہ ایک عام باغ نظر آ رہا تھا۔ درخت ہرے بھرے تھے اور پھل اپنی خوبصورتی کے ساتھ جھول رہے تھے، لیکن جیسے ہی سلطان نے ایک درخت سے کیلا توڑا اور اسے چھیلا تو وہی منظر سامنے آیا، خون بہنے لگا۔ پھر انہوں نے ایک اور درخت سے سیب توڑا اور وہ بھی خون آلود نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنی عقل و تدبیر سے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ٹھانی اور اپنے قابل اعتماد لوگوں کو حکم دیا کہ اس باغ کی سخت نگرانی کریں۔ سلطان نے باغ میں دن رات پہرا لگانے کا حکم دیا۔ انہوں نے خاص طور پر رات کے وقت باغ کی نگرانی پر زور دیا، کیونکہ انہیں شک تھا کہ اس وقت کچھ پر اسرار سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ پہرے داروں نے کئی راتوں تک باغ کی نگرانی کی، لیکن کچھ خاص نظر نہ آیا۔ سلطان خود بھی کئی راتیں جاگ کر باغ کے مختلف حصوں میں چھپ کر نظر رکھتے رہے۔ ایک رات جب چاندنی رات کا سکوت تھا، سلطان کو ایک عجیب روشنی باغ کے ایک کونے میں نظر آئی۔ سلطان فوراً اس روشنی کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ باغ کا مالی ایک عجیب عمل کر رہا تھا۔ وہ ایک مٹی کے برتن میں خون ڈال رہا تھا اور اسے درخت کی جڑوں میں دفن کر رہا تھا۔ سلطان نے یہ منظر دیکھ
دیکھ کر حیرت سے سوچا کہ یہ مالی آخر کیوں ایسا کر رہا ہے۔ انہوں نے مالی کو موقع پر ہی پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ مالی کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ جب اس سے سختی سے پوچھا گیا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ یہ عمل ایک جادوگر کے کہنے پر کر رہا تھا۔ اس جادوگر نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ درختوں کی جڑوں میں انسانی خون ڈالے گا تو درخت زیادہ پھل دیں گے اور باغ کی پیداوار دگنی ہو جائے گی۔ سلطان نے مالی سے پوچھا کہ یہ خون کہاں سے آتا ہے۔ اس پر مالی نے ایک اور چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ مالی کی گرفتاری کے بعد سلطان صلاح الدین کے حکم پر اس سے تفصیلی تفتیش کی گئی۔ سلطان نے اپنی عادت کے مطابق مالی سے نرمی کے ساتھ مگر پختگی کے ساتھ سوالات کیے تاکہ وہ حقیقت بیان کر سکے۔ ابتدا میں مالی نے بہانے بنائے اور حقائق کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان کی حکمت اور سخت نگاہوں کے سامنے ان کا جھوٹ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مالی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، حضور، میں یہ سب کچھ اکیلا نہیں کر رہا تھا۔ میرے پیچھے ایک طاقتور جادو کا ہاتھ ہے جو مجھے اپنے زیر اثر رکھتا ہے۔ وہی مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں یہ شیطانی اعمال انجام دوں۔ مالی کی باتوں نے دربار میں سنسنی پھیلا دی۔ ہر کوئی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے سوال کیا کہ یہ جادوگر کون ہے اور وہ تم سے یہ سب کچھ کیوں کروا رہا تھا؟ مالی نے خوف زدہ ہو کر بتایا، حضور، وہ جادوگر ایک بہت شاطر اور خطرناک شخص ہے۔ وہ مجھے یقین دلاتا تھا اگر میں درختوں کی جڑوں میں انسانی خون دفن کروں گا تو باغ زیادہ پھل دے گا اور پیداوار کئی گنا بڑھ جائے گی۔ سلطان نے مزید سوال کیا، یہ انسانی خون کہاں سے آتا تھا؟ کیا تم اس ظلم کا حصہ تھے؟ اس سوال پر مالی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حضور، یہ خون ان معصوم بچوں کا تھا، یعنی بچیوں کا تھا جنہیں وہ جادوگر گاؤں سے اغوا کراتا تھا۔ وہ ان بچیوں کو قتل کر کے ان کا خون مجھے دیتا اور پھر میں اسے باغ کی جڑوں میں دفن کر دیتا۔ یہ سن کر دربار میں موجود ہر شخص پر خوف اور حیرت طاری ہو گئی۔ معصوم بچوں کی قربانی جیسے گنگناؤں جرم کا تصور بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے ایک شیطانی عمل میں شریک ہو کر بے گناہوں کا خون بہایا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ اور جرم ہے۔ مالی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، حضور، میں مجبور تھا۔ وہ جادوگر مجھے دھمکاتا تھا کہ اگر میں نے اس کے حکم کے خلاف ورزی کی تو وہ میرے خاندان کو نقصان پہنچائے گا۔ سلطان نے مالی کے اعترافات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جادوگر کی تلاش کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے ماہر جاسوسوں اور سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ فوری طور پر جادوگر کو تلاش کر کے گرفتار کریں۔ سلطان نے دربار میں موجود تمام افراد سے کہا، یہ صرف ایک باغ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کا ظلم کا خاتمہ کریں گے اور ہر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ مالی نے مزید بتایا کہ جادوگر کئی سالوں سے گاؤں کے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر انہیں اپنے قابو میں رکھتا تھا۔ وہ انہیں مختلف بہانوں سے شیطانی عمل پر اکسایا کرتا۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی لاپرواہی اور خوف نے ان کے بچوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سلطان نے گہرے صدمے کے ساتھ کہا، یہ جادوگر نہ صرف شیطان کے پیروکار ہیں بلکہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ ہم اس کے خلاف سخت اقدام کریں گے اور مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے۔ جادوگر کی گرفتاری کے لیے تیز رفتار کارروائی شروع کی گئی اور سلطان نے حکم دیا کہ گاؤں کے لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ ایسے کسی شیطانی عمل کا شکار نہ ہوں۔ یہ واقعہ دربار کے ہر شخص کے لیے عبرت اور غم کا باعث بنا اور سلطان نے عزم کیا کہ وہ اس ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ چند دنوں کی تلاش کے بعد جادوگر کو پکڑ لیا گیا۔ جب اسے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ شیطانی عمل کے ذریعے انسانوں کو اپنے قابو میں کرتا تھا اور لوگوں کو ان کے فائدے کے بہانے ظلم کی طرف لے جاتا۔ سلطان نے جادوگر اور مالی دونوں کے لیے سخت سزا کا اعلان کیا تاکہ یہ مثال بن سکے کہ ظلم اور شیطانیت کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ سلطان نے اس باغ کو دوبارہ صاف کرنے کا حکم دیا اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کروائی تاکہ ہر طرح کی شیطانی اثرات ختم ہو جائیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کیا اور ان کے دکھ درد کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ باغ کے درختوں نے کچھ دن بعد معمول کے پھل دینا شروع کر دیے اور گاؤں کے لوگ سلطان کی انصاف پسندی کے گن گانے لگے۔ ناظرین، اس طرح کی پیارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 99 پیارے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔